بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواہ ترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے. مسند احمد کی روایت میں ہے: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے، لینے والے اور رائش پر، رائش یعنی الذی یمشی بینہما، وہ جو درمیان میں دلالی کا کام کرتا ہے کہ یہاں سے رشوت لی اور وہاں پہنچا دی، تو تینوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. دوستو، رشوت معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہوتا ہے جو پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو صاحب اقتدار ہیں وہ اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، ان لوگوں کو اپنی وسعت سے زیادہ لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اور یہ مرض کبھی بھی چیک اینڈ بیلنس سے ختم نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ہو سکتا ہے، کنٹرول ہو سکتا ہے کسی درجے میں، لمیٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا ڈر کہ یہ ایسا گناہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اگر رشوت لیتے ہوئے، دیتے ہوئے ہاتھ یہ سوچ کے کانپ گیا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر رشوت نہ لینے کی جرت ہوگی نہ دینے کی. اس لیے تمام تر معاملات میں اور خاص طور پہ رشوت کے معاملے میں ہمیں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی، اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی، فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی، اور یہ جو معاشرتی ناسور ہیں خاص طور پہ ان میں سے رشوت لینا دینا، اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.